بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ویلاگ پیج 425 طور پر یعنی حالت اضطرار میں دوا کے طور پر حرام چیزوں کا استعمال۔ حالت اضطرار میں دعا کے طور پر حرام چیزوں کا استعمال، پیج 425 ویلاگ نمبر 1۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے کتاب ہے معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ پارہ اول تا پارہ تیسرا رکوع 8واں۔ رائٹر اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں اور دوسروں کو پڑھائیں، لکھائیں اور سکھائیں۔ وقت آنے دے دکھا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیوں بتائیں کیا وہ ہمارے دل میں ہے۔ ہم ابھی سے کیوں بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ حالت اضطرار میں دعا کے طور پر حرام چیزوں کا استعمال۔ آیت مذکورہ سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جس شخص کی جان خطرے میں ہو وہ جان بچانے کے لیے بطور دوا کے حرام چیز کو استعمال کر سکتا ہے، مگر آیت مذکورہ ہی کے اشارہ سے اس میں چند شرطیں معلوم ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ حالت اضطرار کی ہو، خطرہ جان جانے کا ہو، معمولی تکلیف و بیماری کا یہ حکم نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ بجز حرام چیز کے اور کوئی چیز علاج و دعا کے لیے میسر نہ ہو یا موجود نہ ہو، جیسے شدید بھوک کی حالت میں استثناء اسی وقت ہے جب کہ کوئی دوسری حلال غذا موجود و مقدور نہ ہو۔ تیسرے یہ کہ اس حرام کے استعمال کرنے سے جان بچ جانا یقینی ہو، جیسے بھوک سے مضطر کے لیے 1-2 لقمہ حرام گوشت کا کھا لینا عادتاً اس کی جان بچانے کا یقینی سامان ہے۔ اگر کوئی دوا ایسی ہے کہ اس کا استعمال مفید تو معلوم ہوتا ہے مگر اس سے شفا یقینی نہیں، تو اس دوائے حرام کا استعمال آیت مذکورہ کے استثنائی حکم میں داخل ہو کر جائز نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ مزید 2 شرطیں آیت قرآنی میں منصوص ہیں کہ اس کے استعمال سے لذت حاصل کرنا مقصود نہ ہو اور قدر ضرورت سے زائد استعمال نہ کرے۔ آیت مذکورہ کی تصریح اور ارشادات یعنی اشارات سے جو قید و شرائط حاصل ہوئے، ان شرائط کے ساتھ ہر حرام و ناپاک دوا کا استعمال خواہ کھانے پینے میں ہو یا خارجی استعمال میں باتفاق فقہائے امت جائز ہے۔ ان شرائط کا خلاصہ 5 چیزوں میں ہے۔ انشاءاللہ ان 5 چیزوں کا ذکر ہم کریں گے نیکسٹ ویلاگ یعنی ویلاگ نمبر 2 میں۔ ویلاگ نمبر 1 ہمارا یہاں ہی بند ہوتا ہے۔ میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں۔ کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں۔ ایسا کوئی مسافر شاہد کہیں نہ ہوگا، دیکھے بغیر اپنی منزل سے آشنا ہوں۔